آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ میری دعائیں ذکر کا رب آپ سب کی دعائیں اور مجلس کے محترم شاہد بھائی کی دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں۔ ان کے والدین کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ جس انداز میں آپ صلوات پڑھ رہے ہیں میں ایک فرمان مولا کا سنا دوں آپ کو۔ خطبۃ النجاہ میں میرے مالک ارشاد فرماتے ہیں جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے، تو صلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار فکرے فضیلت کے باب میں، دو چار مصرے، اور پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ چونکہ دنیا کا ہر مسلک، ہر مذہب اپنے ہر پیروکار کو، اپنے ماننے والوں کو یہی ترغیب دیتا ہے کہ ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، عیسائی اور یہودی بھی، بلکہ ہندوازم میں بھی جنت کا تصور موجود ہے۔ سارے جنت ہی جانا چاہتے ہیں، لیکن شیعان علی میں اور دوسرے تمام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم جنت بانٹنے والوں سے جنت مانگتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ جی شاہ جی، نوازش۔ اور پھر ایک بات میں اور آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں، شیعان علی، شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ شیعہ ہونا آسان ہے، رہنا مشکل ہے، کیونکہ شیعت آسان رستہ ہے ہی نہیں۔ یہ جاتا غدیر تک ہے، شیعت کا راستہ غدیر تک جاتا ہے، مگر غدیر تک پہنچنے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت خوب سن رہے ہیں آپ، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ غدیر جانے کے لیے پہلے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو کربلا کا نواب ہے، جو کربلا کا رئیس ہے، جو کربلا کا ناظم الامور ہے، اس کے قواعد، اس کے ضابطے، اس کے قوانین باقی ساری کائنات سے الگ۔ مثلاً 1.25 لاکھ انبیاء سبھی لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہمارے راستے پہ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ ہمارے پاس آؤ، انبیاء کہتے رہے، جناب آدم سے لے کے سرکار خاتم تک ہر نبی کا یہی اعلان تھا کہ آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بات سرور کونین تک آ گئی، فرمایا بدر میں آ جاؤ جنت ملے گی، احد میں آ جاؤ جنت ملے گی، خندق میں آ جاؤ جنت ملے گی۔ ہر نبی یہی کہتا رہا آؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ کائنات میں واحد کریم حسین ہے جس نے یہ کہا ہے دیا بجھا کے جاؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ نہیں آپ سلامت رہیں۔
بہت شکریہ جی بسم اللہ سارے بولو یہ کریم کربلا کا اعلان ہے کہ جاؤ ہم تمہیں جنت دیتے. اور پھر جو اکٹھے ہوئے غور فرمائیے جو حسین مولا کے سامنے بیٹھے تھے وہ کتنے تھے؟ مولا کے علاوہ 71 ہیں. کل شہداء 72 سے تعداد زیادہ بھی نہیں ہے تنویر اور التجا شبیر شریف کم بھی نہیں ہے زیادہ بھی نہیں. 110 والی روایت کمزور روایت ہے. ذرا 72 سمجھ لیں کہ 72 کیا ہے. سر اٹھائیں گے تو بات پہنچے. 72 کو اگر مفرد کریں تو 7 اور 2 9 بنتے. 9 عدد ہے رسول کی بیٹی کا. حسین نے 9 عدد رکھ کے کربلا میں سمجھایا تھا کہ فدق والو دیکھ لو جیتی آج بھی بطول ہے. جی بیٹے آپ جی ہیں. جو میرے مولا کے سامنے بیٹھے تھے میرے مولا نے چراغ بجھایا اور چراغ بجھا کے بادشاہ نے فرمایا جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. بغیر جنت کے نہیں بھیجے. لیکن وہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ گئے کیوں نہیں؟ 2 مصرے اگر کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کیوں نہیں گئے. وہ رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے. مصرے سننے کے بعد جو آواز بچائے گا اس کی بچی ہوئی آواز جانے اور بولنے کی طاقت عطا کرنے والے ابو طالب بادشاہ کے بیٹے جانے آپ جانے اور آپ کا کام جانے. رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے. چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے. جی آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے. چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے. بھائی جان دیکھیے گا میری طرف. میں چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے. حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں. جو بندہ سر ہلا سکتا ہے مجھے یقین ہے وہ بول بھی سکتا ہے. حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے. حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے. اور جو بندہ اگلے 2 مصروں پہ نہیں بولے گا میں سمجھوں گا وہ مجلس میں ہے ہی نہیں. حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے. اور سوال بیعت فاسق کو موت آنے لگی کیوں؟ حسین لے کے 72 جواب بیٹھے تھے. حسین لے کے جی بسم اللہ. بہت شکریہ. حسین لے کے 72 جی ہیں. زندہ باد مردہ باد. بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج. میرے مولا نے چراغ بجھایا ہے اور یہ چراغ آؤ جی بسم اللہ عام ہستی نے نہیں بجھایا. آخری فکرہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ. یہ چراغ عام ہستی نے نہیں بجھایا. پہلے دیکھ لیں کہ حسین بادشاہ کے القاب میں کیا کیا لقب. متوجہ ہیں آپ؟ حسین بادشاہ کے القاب میں سے 2 لقب ایک حدیث میں آ رہے ہیں. سرور کونین فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ. ایک حدیث میں 2 لقب ہیں. فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی. اسلام آباد والوں پنڈی والوں اگر آپ چپ بھی کر جائیں گے تو یہ سارے دن کا سب سے بڑا فکرہ ہے. چونکہ رسول نے فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں تو کیا وہ وقت تھا جب چراغ نے چراغ بجھایا تھا. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. جو بندے مجلس میں فون سن رہے ہیں نا میں اشارہ تو نہیں کر سکتا
کیا وقت تھا جب چراغ نے چراغ بجھایا. ایک چراغ ادھر والا تھا دارین، ایک چراغ یہاں کا ہے، ایک چراغ وہاں کا ہے. اس فکرے پہ داد نہ دیں لیکن سمجھیں ضرور. حسین نے چراغ بجھایا کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں کا بنایا ہوا چراغ تھا، حسین ادھر کے چراغ تھے. حسین نے دیا بجھا کے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جانثاروں کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ ان کے دلوں میں حسین کی معرفت کے باب میں ایک چراغ کا بھی شرک نہ ہو. ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے یہ فکرہ ضائع کر دی. ہاں، ایک چراغ کا بھی شرک نہ ہو. میرے مولا نے دیا بجھا دیا اور فرمایا جسے جانا ہو بجھا سکتا ہے. اور قبلہ گئے کیوں نہیں؟ یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے بتایا. جناب حبیب اٹھے اور میرے مولا نے فرمایا جب میں کہہ رہا تھا کہ میں جنت کا ضامن ہوں تو گئے کیوں نہیں؟ تو حبیب ابن مظاہر کا جواب سنی اور پتہ چلے کہ جنت کا لالچ کسے ہے اور جنت سے آگے کون نکل گیا ہے. حبیب ابن مظاہر کہنے لگے مولا آپ کی عزت کی قسم ہے، میں کربلا میں جنت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ماں کی رضا کے لیے آیا. آپ جی ہیں، سلامت رہیں. میری دعا ہے، بس تمام. میری دعا ہے کہ مالک الملک ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم عزاداری سید الشہداء سیدہ کی رضا کے لیے برپا کریں. مجلس اعضاء میں مخدومہ عالمین کی رضا کے لیے شامل ہیں. آج 24 محرم کی رات ہے. ایک دن کا مہمان ہے، حسین کا سب سے بڑا عزادار. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. میں آخر میں بھی پڑھتا تو مولا سجاد کی شہادت نہ پڑھتا. وہ اس لیے کہ مجھے آتی نہیں. اگر کوئی مجھے کہے بھی کہ سید الساجدین کی شہادت پڑھو تو میں نہیں پڑھتا. وجہ یہ ہے میرے محسنوں کہ شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا. جزاک اللہ، مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئیں. میرا حصہ، میری خیرات مجھے مل گئی. لیکن میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ عشرہ سجادی ہیں، اس کی مناسبت سے میں چند فکرے اس بادشاہ کے مصائب کے پڑھوں گا جس کے مصائب کی کوئی حد نہیں، جو 61 ہجری کی شام غریباں سے لے کے 95 ہجری کی شام تک، 25 محرم کی شام تک مسلسل لہو رویا. پتہ نہیں کون کس خیال میں اور کس انداز میں مجلس میں آ کے بیٹھے، لیکن یہاں تک میں نے پڑھا ہے میرے مولا کا ایک جانثار، بڑا معروف نام ہے زہری، میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے. صادق الوعد امام ہے. فوراً فرمایا زہری تیری دل شکنی نہیں چاہتا، تو ہمارا جانثار ہے، آؤ بسم اللہ. فرق آ گیا آج بسم اللہ، آج آؤ بسم اللہ. مالک اور بخت بلند فرمائے اور عزت عطا فرمائے. فرمایا زہری تیری دل شکنی نہیں چاہتا، لیکن تمہیں صاف بتا دوں کہ میں، آؤ بیٹے آؤ شاباش آؤ بیٹھ جاؤ، میں شادی میں نہیں آؤں گا. زہری کہنے لگا مولا تشریف لائیں یا نہ لائیں، صرف اتنا بتائیں کہ میں دعوت دینے آیا ہوں. آپ کی آنکھوں سے لہو کی روانی بڑھ گئی، وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا زہری اکبر کے بعد میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا.
جزاک اللہ، خیرات مل گئی، حصہ میرا مل گیا مجھے۔ میں چونکہ عرض کر رہا تھا کہ کون کس طرح مجلس میں آتا ہے، کیسے صف ادا پہ بیٹھتا ہے، یہ ترجیحات سید الساجدین سے سیکھیے۔ اچھا مولا پھر آپ شادی پہ نہیں آئیں گے تو کیسے تشریف لائیں گے میرے؟ فرمایا میرے دادا میرے بابا کی مجلس کروا، میں مجلس میں آ جاؤں۔ زہری نے مجلس کا اہتمام کیا، مولا کے لیے مسند لگا دی، ذاکر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں نے بات مختصر کر لی۔ شبیر شاہ جی نظریں زہری کی دروازے پر، مجمع میں تلاش کرتا رہا، پتہ نہیں مولا آئے کہ نہیں آئے۔ پھر سوچنے لگا صادق الوعد ہیں، ہو نہیں سکتا، وعدہ کر کے آئے نا۔ جو بندے مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے آداب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو دیکھا کہ آخر میں مٹی پہ میرے مولا سجاد بیٹھے تھے۔ زہری آ کے میرے مولا کے پیروں میں گر پڑا، آواز دے کے کہنے لگا مولا آپ مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے مسند بچھائی تھی۔ مولا نے فرمایا میں تیری بچھائی ہوئی مسند پہ بیٹھ جاتا، لیکن مجھ سے پہلے میری دادی مٹی پہ بیٹھی تھی۔ سیدہ سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میرے مولا کے مصائب تھوڑے نہیں، آئیں بسم اللہ۔ ایک فکرہ میں کہہ کے بس ممبر چھوڑ رہا ہوں، عزیزم کو ممبر دے رہا ہوں۔ صرف اتنا یاد رکھیے، میں توق کا وزن نہیں پڑھتا، لکھا ہے کتابوں میں، صاحبان مقاتل نے توق کا وزن لکھا ہے، لیکن یہ جو میرے سامنے پرنم آنکھیں موجود ہیں نا، ان میں نمی میں اضافے کے لیے میں ایک فکرہ کہتا ہوں۔ وہ توق جو 11 محرم کی شام مولا سجاد کو پہنایا گیا، اسے اٹھانے کے لیے 13 سپاہیوں کی ضرورت پڑی تھی، اتنا وزنی توق تھا۔ اور آخری فکرہ کہہ کے آپ سارے رو پڑے ہیں، میرا حصہ مل گیا۔ توق اس کندھے سے بھی اس طرف نکلا ہوا تھا، اس کندھے سے بھی اس طرف نکلا ہوا، اور شامی گزرتے تھے تو توق ہلا جاتے تھے۔ اور یاد رکھنا، جیسے شریکت الحسین حسین کے ساتھ نہ ہوتی تو مشن مکمل نہ ہوتا، ویسے ایک شہزادی ہے شریکت السجاد آئے، جس کا نام فاطمہ ہے، لقب سکینہ ہے۔ نام حسین نے فاطمہ رکھا تھا، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مار سکے۔ حسین نے نام فاطمہ رکھا تھا، لیکن کہتے نہیں تھے فاطمہ۔ 3 سال حسین سکینہ کہتے رہے۔ اس فکرے پہ جو نہیں ہوئے گا میں سمجھوں گا مجلس میں ہے ہی نہیں۔ 3.5 سال حسین سکینہ کہتے رہے، اور 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، ہر قدم پہ، جی بسم اللہ، ہر مقام پہ شہزادی میرے مولا سجاد کے قریب آتی اور آ کے آواز دے کے کہتی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سجاد ایک منزل پہ رک کے، بس آخری فکرہ، اسی پہ سلام کر رہا ہوں، اسی پہ ہائے کر لینا۔ ایک منزل پہ رک کے آواز دے کے کہتے سکینہ میں زمانے کا امام ہوں، ہر مقام پہ یہی پوچھتی ہو سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ کبھی اپنی بھی تکلیف بتایا کرو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی سجاد اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے بابا کے قاتل سے صرف اتنا کہہ دو کہ جہاں چاہے مارے، میرے منہ پہ نہ مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے